سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک زمانہ تھا کہ جو معاشرہ کرتا تھا اس کو ڈراموں میں، فلموں میں اور ٹیلی ویژن پہ جہاں جہاں بھی نشر و اشاعت کا سامان مہیا ہوتا تھا، یہی چیزیں اور یہیں سے نکال کر چیزیں نشر کی جاتی تھیں۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جو نشر ہوتا ہے اس پہ معاشرہ بننے لگا، یعنی تہذیب اور ثقافت سب کا سب سارا دار و مدار آپ کی دکھائی جانے والی چیز پہ بن گیا۔ اور اب یہ زمانہ ہے کہ دین کو بھی ٹیلی ویژن کے ذریعے سیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دین پہ بات کرنے والے دیندار نہ ہوں یا کہیں نہ کہیں حق ادا کرنے میں کامیاب نہ ہو رہے ہو تو پھر غلطی کوتاہی ہماری ہے۔ میں کلی طور سے بات کر رہا ہوں، رجب کا پیارا مہینہ آنے والا ہے اور اس کے بعد پھر شعبان، پھر رمضان۔ یہ پیارے مہینے ہیں اور ان کے ساتھ کرامتیں، رحمتیں، سعادتیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے نام کے ساتھ بھی یہ حکم آیا ہے کہ ان کو اکیلا نہ کہا جائے۔ تو پھر ایسے ماہ کے لیے تیاری کیا ہونی چاہیے؟ تیاری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں تیار کرنے والے بھرپور تیاری سے آئیں، کوئی کوتاہی اور غلطی نہ کریں، اور پھر ہم بحیثیت اینکر یا میڈیا کے ترجمان ایسا مواد نشر کریں جو معاشرے میں اپنا انتہائی مثبت اثر چھوڑے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ذرا سی غلطی کی وجہ سے لوگ لادینیت کی طرف جانے لگیں، یا پھر کسی بھی ایک کوتاہی کی وجہ سے لوگ یہ کہیں کہ یہ تو دین ملا ہے اور پھر یہ اسلام نہیں اور یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ خبردار، ہوشیار، یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ہے، اور اس کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے آج پروگرام میں ہم نے جن شخصیات کو دعوت دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو دین اسلام اور اس کی حق اور سربلندی کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا، اور پھر میڈیا کے مؤثر انداز میں اپنا کام اور اپنی خدمات انجام دینے میں آپ کا بڑا کردار ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے پیارے مفتی ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، پیش امام ہیں، خطیب ہیں، ٹیلی ویژن سے ان کا بڑا تعلق ہے، کانٹینٹ کے حوالے سے، رمضان نشریات کے حوالے سے بالخصوص بڑا سارا مواد ان کے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی محمد اسحاق مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ ساتھ میں آج کے دوسرے مہمان جن کی میں ہمیشہ تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتا، اور خوشی مجھے ہوتی ہے کہ جب بھی آپ حق پہ گفتگو فرماتے ہیں، برملا اور برجستہ گفتگو کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی، رمضان نشریات میں بھی، ہمیشہ آپ نے حق گوئی سے کام لیا ہے۔ یہاں بھی میں آپ سے اسی طرح کا استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز مفتی محمد زبیر صاحب، اور کچھ ہی لمحوں بعد ہم ان سے بھی سوالات کریں گے، مگر پہلا سوال جو کہ خصوصی طور سے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس قسم کا مواد ٹیلی ویژن پہ نشر ہونے کی ضرورت ہے ان شارٹ، اور کہاں کہاں ہم کوتاہی کرتے ہیں؟ کہ واقعی دین کو ٹیلی ویژن سے لیا جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس پر مسلسل گفتگو ہونی چاہیے، اور ان افراد کو یقیناً گفتگو کا موقع دینا چاہیے کہ جو خاص طور پہ لکھاری بھی ہیں، اور خاص طور پہ جن کا تعلق رمضان نشریات سے ہے، یا جو مذہبی طور پہ جو پروگرام وغیرہ کرتے ہیں، اس حوالے سے لوگوں کو شامل گفتگو مزید ہونا چاہیے۔ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ جس تیزی کے ساتھ اب پھیل رہے ہیں، ایک دور تھا کہ ایک ہی ٹی وی چینل ہوتا تھا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد چینلز کی بھرمار، آپ سن 2000 سے لے کر اب تک آپ دیکھیے تو نئے نئے چینلز آ رہے ہیں۔ پہلے تو نام بھی یاد ہو جاتے تھے، 5-6 نیوز چینل ہیں، 2-3 انٹرٹینمنٹ چینل ہیں۔ اب تو چینل اتنے سارے ہو گئے کہ وہ کیبل آپریٹرز بھی کہتے ہیں بھائی ذرا کم چینل دیجئے، اتنے سارے نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جہاں ڈرامہ ہمارا چینج ہوا، جہاں فلم ہماری چینج ہوئی، جہاں ہماری تہذیب، تمدن، ثقافت کو ایک یلغار کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر اس کے اندر آپ جو ہے وہ ایڈ بھی شامل کر لیجئے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس دور میں جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی خبر آتی تھی چینل پہ تو وہ سوشل میڈیا کی زینت بنتی تھی، اب سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھا کر جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری میں بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کانٹینٹ جو بھی آپ دے رہے ہیں، جو بھی دکھا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ پاکستانی میڈیا ہے تو اس بات کی آگاہی یقیناً ہونی چاہیے
کہ آپ اپنی ثقافت کے دائرے میں رہ کر اس چیز کو پیش کیجئے. میں اوورال بات کر رہا ہوں. لیکن جب آپ خاص طور پہ یہ مذہبی تہوار آ جاتے ہیں، چاہے ماہ رجب میں، ماہ شعبان ہو، ماہ رجب میں، یا 27 شب آ جاتی ہے، شب قدر ہے، یا ماہ رمضان کی مقدس ساعتیں ہیں، یا ماہ محرم الحرام ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو ان مواقع پہ خاص طور پر ہمیں محبت کا درس دینا چاہیے، اخوت کا درس دینا چاہیے، اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پہ جو خاص طور پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی گانا گوانا چاہتے ہیں تو اچھے گویے کا انتخاب کرتے ہیں. اچھا مغنی ہو، اچھی مغنیہ ہو کہ اچھے انداز سے وہ جو ہے وہ اپنا گانا پیش کرے. ایک ڈھول والا ہے یا رقص والا ہے، یعنی جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں آپ ان کو طلب کرتے ہیں. لیکن اب ہم اس وقت خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں جہاں مذہبی نشریات ہیں، مذہبی ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں، وہاں پہ اول تو جو ہمارے ہوسٹ ہیں ان کی ذہنی سطح اتنی بلند نہیں ہوتی کہ ہر چیز کو وہ اچھے انداز سے لے کے چلیں. نمبر دو یہ کہ جو مکاتب فکر وہاں تشریف فرما ہے علماء، ان کو ایک حد تک لمٹ میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے، میڈیا پہ کیا بات نہیں کرنی، کیونکہ محراب و منبر نہیں ہے. تیسری بات اہم ترین یہ ہے کہ اگر کوئی فقہی مسئلہ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس اعتبار سے باقاعدہ اس سے تخصص کیا ہو، اس کا وہ اسپیشلسٹ ہو. ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ عام طور پہ خطباء جن کا شوق ہوتا ہے آنے کا اور ایک گیٹ اپ کر کے جبہ قبہ پہن کے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس میں وہ صاحب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بات کچھ ہو رہی ہوتی ہے، جواب کچھ آ رہا ہوتا ہے، اور عوام جو سن رہی ہوتی ہے ان کا تبادل ذہنی کسی اور طرف ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جس موضوع پر آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، جو بات بتانا چاہ رہے ہیں، وہ اتنی عظیم الشان اور اتنے اچھے انداز سے ہونی چاہیے. میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں. بھئی مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ اب یہ بات کی جاتی ہے وہی مسلمان کی تعریف بتائیے. اب کیا ہے، میں اس بات کو یوں کہتا ہوں کہ ہر ایک اپنے اعتبار سے تعریف کرے گا. بھائی آئین پاکستان میں جو مسلمان کی تعریف لکھی ہے وہی تعریف آپ بیان کر دیجئے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو جو متفقن علیہ چیزیں ہیں ہمیں میڈیا پہ خاص طور پہ بیان کرتے ہوئے ان چیزوں پہ احتیاط کرنی چاہیے. خوبصورت. اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس لیے وزن کے ساتھ ہے کیونکہ میں نے ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا. ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا. اس پہ ایک فتویٰ نما ارشاد کیا جا رہا ہے، اور اس کی دینی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، اسے قطع نظر خطیب ہے، خطیب نے خطبہ سنا دیا، آپ نے بابا کہا نہیں کہا. سنیے پھر سے بابا کیجیے گا. کیا وہ اس کے محرم ہیں؟ سسر دیکھیں، سسر اس وقت جب آپ دیکھ لیں کہ زندگی کے امور میں داخل ہوئے ہیں، ان کے گھر میں آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، دیور موت ہے. آگ بھی کہا گیا، بالکل دیور آگ ہے، دیور سے بچا جائے. اب اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو شریعت میں سسر اس سے نکاح کرے. اگر آپ سسر اس سے نکاح، تو یہ اگر کوئی اس کا وارث اور نہیں ہے، اگر اس کا کوئی وارث نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اب ایک طرح یہ بھی دیکھیں، کیا سسر اس کا محرم ہے اگر بیٹا زندہ ہے تو؟ اگر بیٹا زندہ ہے بالکل محرم ہے. امان الحفیظ الامان. مفتی نوید عباسی صاحب، سسر نکاح کرے، اس طرح کی بات کی جانا جائز ہے، مناسب ہے، اس کو پسند کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ اویس بھائی. حضرت مفتی صاحب نے جو باتیں کی میں اس کی مکمل تائید کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جن حضرت نے یہ بات کی، مولانا آزاد جمیل صاحب جانی پہچانی شخصیت ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں. بنیادی طور پر یہ ایک واعظ یا خطیب ہیں جو کسی کی تقریریں سن کر آگے پہنچاتے ہیں. جب انہوں نے جس زمانے میں یہ بات کی اس کی بھی میں عرض کرتا ہوں، اور یہاں جی ٹی وی میں ایک دفعہ انہی کے ساتھ گفتگو کے دوران ان سے ایک سوال ہوا، غالباً آپ نے کیا رمضان المبارک میں، تو وقفے میں پھر میں نے ان سے کہا تو انہوں نے مجھے خود کہا کہ یار یہ میرا کام نہیں ہے. تو میں نے کہا حضور جو آپ کا کام ہے وہ آپ کیجئے، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اسپیشلسٹ ہو اس شعبے کا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے مجھ سے سوال کیا، بالفرض کوئی ایسا سوال آ گیا اور میرے پاس علم نہیں ہے، یا مفتی صاحب بعض دفعہ جو ہے نا وہ ذہن حاضر نہیں ہوتا، مسائل مستحضر نہیں ہوتے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لا ادری کہہ دیں، میں نہیں جانتا. یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی معمولی سی بات ہے، یہ اس میں کوئی ہماری توہین نہیں ہے، کوئی مطلب وہ نہیں ہے. تو ان حضرت نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو اس کے بعد یہ ایک ٹی وی چینل پہ ہی ہمارے سامنے آیا، تو ہم نے کہا جی آپ بعد میں یہاں بیٹھیں گے، پہلے آپ اس مسئلے کی وضاحت کریں گے اور اس سے رجوع کریں گے. تو پھر انہوں نے ماشاءاللہ سے دیکھیں، یہ بھی حق قبول کرنے کی ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کے اوپر برس پڑیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہم ان کی اصلاح کریں. وہ لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، رمضان المبارک میں بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے حضرات ہیں جو سینئر لوگ ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ان جیسے جونیئر حضرات کو سکھائیں، اور پھر جو جس کا شعبہ ہے وہ اس میں کام کرے. اسی طرح سے ایک صاحب ہیں جو ہمارے ہاں روحانی مسائل بتاتے ہیں،
تو جی ٹی وی پر ہی ایک دن سوال ہوا, انہوں نے غلط مسئلے کا جواب دے دیا, تو میں نے کچھ نہیں کہا. ایک تو طریقہ یہ تھا کہ میں ان کو ٹوک کے کہتا آپ غلط کر رہے ہو, تو اس سے بھی ان کی جو ہے نا وہ ٹوکنا پڑے گا نہیں. میں نے دین کا معاملہ ہے, گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ جب وقفہ ہوا اچھا تو وقفے کے دوران میں نے ان سے کہا حضرت آپ نے یہ مسئلہ غلط بیان کیا, بجائے اس کے کہ میں اس کی اصلاح کروں, آپ کو توہین لگے یا آپ کے چاہنے والوں کو, تو آپ خود ہی کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اس کی یوں تصحیح کر لیں, یہی ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, آپ سے میں عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے کر دیا. پھر اس کے بعد وہ میرے ساتھ ایک جگہ بیٹھے چائے پینے, اور مجھ سے کہنے لگے کہ یار یہ تو میرے سے اکثر ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا حضور جو آپ کا شعبہ ہے نا آپ اس میں کام کریں. جب آپ یہ کام کرنے لگے کہ اصل میں اویس بھائی جو مسئلہ ہے, جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا نا, اب میرا ایک شعبہ ہے, یعنی تقریر کرنا اگر میرا شعبہ ہے تو مجھے وہ کام کرنا چاہیے. مسائل کا جواب میں نہیں دے سکتا, یا پھر کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں, ہر مسئلے کا جواب بھی ہر عالم نہیں دے سکتا. اس وقت جو ہے وہ جدید فقہی مسائل, قدیم فقہی مسائل, ہمارے کئی چیزیں ایسی ہیں جس پر باقاعدہ جو ہے نا وہ الگ سے, اب آپ مجھ سے اصول حدیث کے حوالے سے سوال کریں گے, ہو سکتا ہے کہ میری اس میں اسپیشلسٹی نہ ہو, میں اس کا جواب نہ دے سکوں. اسی طریقے سے آپ اصول فقہ کے حوالے سے سوال کریں گے, فقہی سوال کریں گے, تو اس انداز میں یہ چیزیں جو جیسا مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمیں تیاری کے ساتھ آنا چاہیے اور بھرپور تیاری کرنی چاہیے, اور جو پروگرام ہو اس کے پہلے اگر تیاری کر لی جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ان کی مذمت کرنی چاہیے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں معاشرے کے لوگوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے, اور جو لوگ اسکرین پہ آ گئے ان کی بھی ہم اصلاح کریں, تو میرے خیال میں وہ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں. صحیح, یعنی کچھ اچار اس طرح سے بنا کہ جو لوگ آپ کی تصحیح کرنے کے لیے, آپ کی اصلاح کرنے کے لیے آئے, وہ خود قابل اصلاح ہیں, اور پہلے ان کی اصلاح ہونی چاہیے, اور پھر اگر اصلاح نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے مذمت کی طرف واقعہ معاملہ جائے گا. میں مفتی محمد زبیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب گفتگو ہو رہی ہے, اب آنے والے دنوں میں بڑی ٹرانسمیشنز بھی ہوں گی, اور ہونی بھی چاہیے, ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ مذہبی کانٹینٹ نشر ہوتا ہے. اس پہ بھی میں آپ سے جواب دینا چاہوں گا, کس حد تک مذہبی مواد نشر ہونا چاہیے, اس کی کوئی قیود, کوئی ضوابط, کچھ اخلاقیات ہیں کہ نہیں ہیں, کہ 24 گھنٹے مذہبی کانٹینٹ ہی نشر ہونا چاہیے, یا کچھ بیلنس کیسے رکھنا چاہیں. اور دوسرا پھر اس کو نشر کرنے کے لیے جو فتوے وغیرہ لیے جاتے ہیں یا احکام لیے جاتے ہیں, جو فرمان سمجھے جاتے ہیں, اس کے لیے خاص اسپیشلائز بندہ ہونا ضروری ہے, کوئی بھی مذہب کی بات منہ اٹھا کے کر سکتا ہے؟ واضح فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. گزارش یہ ہے کہ آج کا جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. جی, عدالتوں کے اندر یہ ٹاپک زیر بحث آیا, سوشل میڈیا پر ہر رمضان میں اس پر بحث ہوتی ہے. اسی طریقے سے مختلف فورمز پر, اخبارات میں, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, تمام کے تمام فورمز پر اس موضوع پر بات ہوتی ہے. مختلف تہواروں کے مواقع پر ہوتی ہے, رمضان کے اندر ہوتی ہے, ربیع الاول میں بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. تمام کے تمام ایام کے اندر میں جو بات آج کہنا چاہتا ہوں, بہت توجہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا دینی موضوعات ہونے چاہیے, مواد ہونا چاہیے نہیں. اس کا جواب یہ کہ ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے. اور اسلامی مملکت ہے, اسلامی ریاست ہے, دنیا کی لوگوں کی باقاعدہ دینی تربیت کا فریضہ انجام دیا جانا میڈیا کے ذریعے سے بہت اہم کام ہے. میں اس وقت اگر بات کر رہا ہوں تو یہ بھی میڈیا کے توسط سے بات پہنچا رہا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اویس ربانی صاحب آنا پڑے گا اس موضوع پر. اور میڈیا پرسن ہونے کے باوجود, میرا اپنا ایک قدیم تعلق میڈیا سے ہونے کے باوجود, اور میڈیا کی تمام تر افادیت اور دینی ترجمانی کا ذریعہ سمجھنے کے باوجود, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج, اور بالکل بے لاگ تبصرے کے انداز میں کہنا چاہتا ہوں, بے شمار مواقع پر محسوس ہوتا ہے کہ فرقہ واریت پھیلانے کا ذریعہ آج کا میڈیا بن رہا ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ جن موضوعات کو تمام مکاتب فکر بحث کر کے ختم کر چکے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان موضوعات پر جھگڑے یا ان موضوعات پر بات چیت کم سے کم ہو, مشترکات پر لایا جائے, متفق علیہ باتوں پر لایا جائے, ہر رمضان کے اندر انہی کو ہوا دی جاتی ہے. چنانچہ اس موضوع پر دیکھیں 8 تراویح ہے یا 20 تراویح ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے تو فکر کرنی ہے, میڈیا کو تو فکر کرنی ہے, ایک اسلامی مملکت کے میڈیا کو فکر کرنی ہے ان لوگوں کی جو خدا کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے. ارے بھائی مسجد میں تو لے آؤ, وہ 4 پڑھے, 12 پڑھے, 16 پڑھے, 8 پڑھے, 20 پڑھے, اس سے بحث نہیں ہے. اسی طریقے سے رفع یدین پر پچھلے رمضان پر بحث ہوتی رہی, جبکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے تمام کے تمام مکاتب فکر کا
کنسنسس ہے اس بات پر، اگر کوئی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھے تب بھی ہو جائے گی، اگر کوئی رفع یدین کے بغیر نماز پڑھے تب بھی ہو جائے گی، آمین اونچی آواز سے بولے تب بھی ہو جائے گی، آمین پست آواز سے بولے تب بھی ہو جائے گی، پیر پھیلا کر کے کھڑا ہو تب بھی نماز ہو جائے گی، پیر سکیڑ کے کھڑا ہو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں فرقہ واریت کو آج کا بعض میڈیا فروغ دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ سسر سے نکاح کا معاملہ، غیر مستند مواد کی بھرمار ہے۔ مجھے آپ بتائیے کتنے پروگرام ہیں جن پر قرآن کریم کے اوپر بات ہوتی ہے، کتنے پروگرام ہیں جو قرآن سے شروع ہوتے ہیں، قرآن پر بات کتنے پروگراموں میں ہوتی ہے، حدیث کتنے پروگراموں میں بیان کی جاتی ہے، رمضان میں رمضان کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیات نہیں ہوتی، 2 گھنٹے کا پروگرام از اول تا آخر گنتی کرنے آیتیں کتنی پڑھی گئی ہیں، حدیثیں کتنی پڑھی گئی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وظائف، اسٹوریاں، کہانیاں، غیر مستند مواد، آج کی نوجوان نسل اوتھینٹک اور مستند مواد کی طالب ہے۔ آج وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفش العلم، قیامت کا جب قرب آئے گا علم پھیل جائے گا۔ آپ بات کرتے ہیں لوگ گوگل سے جا کر کے چیک کر لیتے ہیں، بے شمار ہزاروں سرچ انجن موجود ہیں، لائبریریاں موجود ہیں، ای لائبریریز موجود ہیں، نوجوان باقاعدہ ریفرنس، چیپٹر، ورس نمبر، آیت نمبر، حدیث نمبر، اس کی حیثیت، اس کے اوپر بحث کرنا چاہتا ہے۔ غیر مستند مواد کی بھرمار۔ تیسرے نمبر پر بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے دین کی خود ساختہ بدنامی کا تصور جس خبر میں ہو ہمارا میڈیا اسے ہائی لائٹ کرتا ہے۔ مثال آپ کو یاد ہوگا کوہستان کے اندر ایک لڑکی پر کوڑے برسائے گئے تھے، ہمارے ہاں میڈیا نے کتنا زیادہ اس کو ہیڈ لائن کے اندر حصہ بنایا، کئی دنوں تک اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ ہمارا موقف کیا ہے بھائی، اگر کسی کو سزا دینی ہے بائی دا کورٹ، ریاست کا کام، عدالت کا کام، حکومت کا کام، لیکن اس خبر کو چلایا گیا اور بعد میں چل کر کے پتہ چلا کہ وہ ویڈیو جعلی تھی۔ کیا اس ویڈیو کے جعلی ہونے کا خود عدالت کے اندر یہ تصور نہیں آیا، ثبوت نہیں آیا؟ کیوں کیا گیا یہ کام؟ ہر وہ خبر جس میں خود ساختہ بدنامی کا تصور دین کا آتا ہو ہم اس کو اسی طریقے سے یہی وجہ ہے آج کے پروگرام اس لیے رکھا گیا، احتیاط کے ساتھ پیدا کرنے کے لیے اپنے چٹپٹے مثالیں لگانا، یہ آج کا مزاج بن چکا ہے اور یہ اسلام اور دین کے مزاج سے میل نہیں کھاتا۔ اسی مزاج پہ کام کر رہے ہیں، طبیب کی حیثیت سے مرض سے پہلے ہی دوا دستیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ حالات رونما ہوں اس سے پہلے ہی، اس وقت سے پہلے ہی جب آپ کہیں کہ ہاڑا بوڑی تھی، ٹینشن تھی، حالات ایسے تھے، بس جو ہو گیا اس پہ اللہ اور شکر اللہ کہہ کے ختم کریں، تو اب وقت ہے وہ تمام چینلز، وہ تمام اخبارات یا وہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سن لیں۔ خود قانون پاکستان بھی اس پہ غور کر رہا ہے اور ہمیشہ سے ایک پیغام رمضان الکریم اور رجب اور دیگر ماہ سے جو احترام اور یقینی طور سے قابلیت سے عبادات سے سرشار ہیں پہلے ہی نشر کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، کوئی بھی ایسے منافرت والا کانٹینٹ نشر نہیں ہونا چاہیے، مگر کہیں نہ کہیں سے ریٹنگ تو چاہیے، لوگ دیکھیں گے کیا اور لوگ دکھائیں گے کیا؟ اس پہ بات ہوگی کہ کیا مذہبی کانٹینٹ کو چٹپٹا بنا کے پیش کیا جائے گا تبھی لوگ دیکھیں گے، سادہ لوگ نہیں کھائیں گے؟ ایک مختصر وقفہ الافلامی میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے جو مواد میڈیا پہ نشر کیا جاتا ہے، مذہبی کانٹینٹ جسے کہتے ہیں، اس کا تعین اور اس کی قید، اس کے ضوابط، یہ ساری چیزیں، اور ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے علماء کرام تشریف فرمائے، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ مفتی محمد زبیر صاحب سے اس سے قبل میں گفتگو کر رہا تھا، آپ ہی کی طرف لوٹ کر آتا ہوں، یہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے حدود تو بیان کر دی ہیں، موضوعات بھی آپ نے بڑے دلچسپی والے بتا دی ہیں، مگر ایک سچ بتاؤں میں آپ کو، بہت کم عوام بدقسمتی سے اس طرف رجوع کرتی ہے، دھیان دیتی ہے، توجہ دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ اچھا پیور مذہبی کانٹینٹ نشر کرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں یار ریٹنگ نہیں آ رہی۔ اب ہمیں ریٹنگ کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ سوچنے کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے بعض اوقات۔ دیکھیں بہت سے لوگوں کی سیلریز اور ان کی تنخواہیں جڑی ہوئی ہیں، تو بیسٹ فارمولہ کیا ہے؟ کیا چیز کس انداز سے پیش کی جائے؟ رہنمائی فرمائیے گا۔ پیش کرنے والا جو اسکالر ہوتا ہے اس کی ذاتی ایبلٹی اور صلاحیت اور استعداد کا اور اینکر کا یہاں پر سوال ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریٹنگ آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ریٹنگ کے جو کرائٹیریاز ہیں خود ان پر ہمیں تحفظات ہیں، چلیں وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ کچھ اور دوسرے لوگوں کے بس میں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، لیکن آگے چلیں
کیا جب ہم چھوٹے تھے 90 کی دہائی میں ڈاکٹر ذاکر نائک جس وقت پروگرام کیا کرتے تھے ہزاروں لاکھوں کا مجمع سامنے نہیں ہوتا تھا, لوگ انتظار نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار, شیخ احمد دیدات اور بہت سارے لوگ گزرے, وہ پاکستان نہیں امریکہ, یورپ, ان ممالک کے اندر ایسی ایسی ریٹنگ آتی تھی, ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے پروگراموں کا انتظار کرتے تھے. آج کے دور میں آ جائیں, یہ ریٹنگ کا مسئلہ صرف پاکستان میں ہی ہے. عرب ممالک کے اسکالر, ترکی کے اسکالر, دیگر اسلامی ممالک ملیشیا, انڈونیشیا, بنگلہ دیش کے اسکالر, وہاں تو اس طرح کا اچھل کود اور یہ انعامات بانٹنا, پھینکنا, اختلاط, محرم غیر محرم, تمسخر اڑانا, مذاق اڑانا, چونچیں لڑانا, یہ چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ریٹنگ آئے یا نہ آئے, دین کا کھلواڑ نہ کیا جائے. دین کا مذاق برداشت نہیں ہو سکتا, یہ ناقابل برداشت بات ہے. آپ دین کے احکام کا تمسخر, ٹھٹھا اڑائیں. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں, یہ پاکستان کے ٹی وی چینل پر جو مناظر رمضان میں ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, ایک اینکر صاحب ہیں, وہ بھاگ دوڑ رہے اور اسی کے اندر وہ مائک آگے کر کے پوچھتے ہیں, ذرا یہ بتائیے کہ آج کل انڈیا کی فلاں اداکارہ یا فلاں اداکار کا ویٹ اور وزن کتنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اسی لمحے وہ اینکر صاحب گھومتے ہیں اور مولانا صاحب کی طرف مخاطب کر کے کہتے ہیں, مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دوسرے عشرے کے بارے میں کیا فرمایا. یہ کیا ہے؟ یہ دین کا مذاق نہیں اڑانا؟ کیا یہ تمسخر نہیں ہے؟ کیا یہ نبوی تعلیمات کا ٹھٹھا اڑانے کے مترادف نہیں ہے؟ اور کیا یہ سب مناظر ہم نے نہیں دیکھے؟ اور میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ IHC اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی ڈان اخبار کے اندر جو سرخی چھپی تھی پچھلے رمضان میں, وہ مجھے اب تک یاد ہے. اس سرخی اور ہیڈ لائن کے الفاظ یہ تھے, نو سرکس, نو نیلام گھر ٹو بی الاؤڈ ان دس رمضان. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے الفاظ ہیں, کوئی سرکس نہیں لگے گا, کوئی نیلام گھر نہیں لگے گا, کوئی انعام گھر نہیں لگے گا, اس رمضان میں وہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ اسلام آباد کی ججمنٹ بول رہی ہے ہائی کورٹ کی. تو آج یاد رکھیے, وقار اور سنجیدگی کی جو ضرورت ہے ہم اسے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. تمام چینل پر مستند مواد آئے گا, دلچسپی کے ساتھ آپ اس کو ضرور بیان کریں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اور پھر لوگوں کی تربیت بھی تو میڈیا نے کرنی ہے نا. اگر وہ چٹپٹے کی طرف جا رہے ہیں تو تربیت کون کرے گا؟ آپ نے کرنی ہے, میں نے کرنی ہے. تو جب میڈیا ایک اہم ستون ہے, اس نے تربیت کرنی ہے, تو پھر یاد رکھیے سب جگہوں پر جب مستند مواد ہوگا تو پھر ریٹنگ مستند مواد کے مقابلے اور جذبہ مسابقت میں چلی جائے گی. کون زیادہ اوتھینٹک بات کر رہا ہے, کون زیادہ اوتھینٹک بات, پھر وہاں معاملہ چلا جائے گا. ہمیں بہرحال اپنا فریضہ انجام دینا ہے. دین کی بات کرنا انبیاء کا بلند پایا فریضہ ہے, اس کو اس طریقے سے ٹھٹھور پنے کے ساتھ ہم استعمال اور بیان نہیں کر سکتے. اس کی شرعاً کوئی اجازت اور کوئی کسی قسم کا تصور نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں اور آپ کی بات کی میں تائید بھی کر رہا ہوں, میرے ساتھ جو علماء تشریف فرمائے وہ بھی آپ کی اس حمایت میں سر بھی ہلا رہے ہیں اور بات سمجھ رہے ہیں سارے لوگ. مگر سوال یہ ہے کہ پھر علماء ہی تو نمائندہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے پروگراموں میں, کوئی باہر سے لوگ تو نہیں آتے, امریکہ, نیوزی لینڈ, فرانس سے لوگ نہیں آتے. وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہی ہنستے مسکرا رہے ہوتے ہیں, وہی لڑ کے جاتے ہیں, ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. پھر پورے رمضان یہ دیکھ رہا جاتا ہے جی فلاں مولوی لڑ کے چلا گیا, اس نے مسجد میں خطبہ دیا, پھر منا لیا, آ گیا جی واہ واہ پیار ہو رہا ہے. یہ تو مذاق, اور پھر مذاق سے زیادہ بالا تر, نہ اس میں لیاقت ہے نہ اس میں کوئی وقار ہے. جی ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ذرا بتائیے ایسے افراد جو مختلف چینلز پر اور ان جیسے پروگراموں کا حصہ بنتے ہیں, اس میں ڈگری ہولڈر, باقاعدہ مستند اوتھینٹک 8-10 سالہ تعلیم یافتہ علماء کتنے ہوتے ہیں؟ حق ہے, حق ہے, بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں. میڈیا نے تو اس کو بھی عالم کہا جو سسر سے نکاح کو جائز قرار دے رہا ہے. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. ڈاکٹر مستند ہونا چاہیے, تجزیہ کار مستند ہونا چاہیے, فوجی دفاعی تجزیہ کار اوتھینٹک اور مستند ہونا چاہیے. لیکن عالم دین کی ڈگری نہ تھر پارکر میں کوئی چیک کرتا ہے, نہ خوزدار اور وڈ میں, نہ بلوچستان میں, نہ خیبر پختونخوا میں. نتیجہ یہ ہے ملک کے اندر فرقہ واریت ہے. پھر ایک اور بات, کچھ حد بندی بھی تو ہوتی ہے نا. پیغام پاکستان افواج پاکستان پیش کر رہی ہے, آپ کا ریلیجیس افیئر کی منسٹری, آپ کی وزارت مذہبی امور بار بار کہتے ہیں تحمل, بردباری, رواداری. حکومت پاکستان کیا کہتی ہے؟ پروگرام, کانفرنسز, سیمینار بار بار مختلف فورمز کے اندر تحمل اور رواداری. اور میڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ فرقہ واریت کو بھڑکاوا اور ابھار دیا جا رہا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کو پیمرا قید نہیں کرے گا؟ پیمرا کی یہ ذمہ داریاں نہیں آئیں گی. جی بالکل ٹھیک فرمایا. ہر اسٹیک ہولڈر کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اور ڈگری یافتہ
मुस्तनद आलिम दीन का होना ज़रूरी है। मुफ्ती साहब ये ज़रा बयान फरमाइएगा, क्योंकि आप तो कंटेंट पे कमाल रखते हैं और बहुत सारे टीवी चैनल्स में आपने ये खिदमात अंजाम दी, किस हद तक मजहबी मवाद होना चाहिए और हम किस हद तक नशर कर रहे हैं, किस हद तक पाबंदियाँ हैं, कोई पूछने वाला होता है? असल में उवैस भाई, मुफ्ती साहब ने जो बातें इरशाद फरमाई हैं, इन तमाम बातों पर इत्तिफाक राय के साथ, किसी भी एक जुमले से, किसी भी एक बात से इख्तलाफ बगैर इख्तलाफ किए, सही। मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ इस अंदाज से कि देखिए, मैं आपको बसद एहतराम अर्ज़ करूँ कि कंटेंट लिखने वाले कितने उलमा हैं, ज़रा ये भी बता दीजिए हमें। वाह वाह। मैं तो मतलब लिख रहा हूँ पिछले कोई मतलब 9-10 साल से चैनल्स पे, तो मुझे अंदाज़ा है कि माह रमज़ान की ट्रांसमिशंस में कितने लिखने वाले उलमा हैं। आमतौर पे क्या होता है, ये जो ड्रामा लिखने वाले दीगर लोग हैं, इन्हीं लोगों को आ जाता है मजहबी तौर पे लिखो, और हमारा जो टोटल रिसर्च का मदार है वो सारा गूगल पे लिखा, उठ के जो है मतलब दे दिया। इवन मैं एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद था, ना चैनल का नाम लूँगा ना एंकर का नाम लूँगा, वहाँ उन्होंने कहा कि ये हदीस है। मैंने फ़ौरन कहा, मैंने कहा ये हदीस नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे जो कंटेंट राइटर उन्होंने हदीस लिख कर दी है। तो मैंने कहा हदीस है ही नहीं है। हाँ, तो क्या आप कैसे कह सकते हैं? तो मैंने वहाँ पे ये बात अर्ज़ की, मैंने कहा जो कंटेंट राइटर है उनको बुलाएं कि उन्हें ये हदीस उठाई कहाँ से, वाह, कहाँ से ये हदीस उनको मिल गई। तो यूँ देखिए कि हुजूर की जो हदीस नहीं है उसको हदीस कह के बयान किया जा रहा होता है। और ये नज़ारे, बल्कि ये नमूने भी हमने देखे कि कुरान पाक की आयत चैनल पे लिखी हुई आ रही है और उस पर यानी तर्जमा कुरान लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप ये देखिए कि ये जो हमारे यहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और फिर अगर है तो उसको चेक करने वाला कौन है? आप देखिए कि हमारे यहाँ जितने भी न्यूज़ के प्रोग्राम होते हैं उनका डायरेक्टर न्यूज़ होता है बाकायदा, लेकिन जहाँ भी मजहबी ट्रांसमिशन हो रही हैं और किसी भी सतह पर हो रही है, क्या उनको कोई चेक करने वाला भी है या नहीं है? तीसरी और अहम तरीन बात मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखिए फ़िरका वारियत के एतबार से हम लाख गुफ्तगू करें, सब चीज़ें करें, हमारे यहाँ उन लोगों को ला के बिठाया जाता है जो सोशल मीडिया पे अपनी चुटकुलों की वजह से मशहूर है, जो सोशल मीडिया पे अपने जुमलों की वजह से मशहूर है कि जनाब अब इस तरह तो होगा, तो ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या करके उनको बिठा के फिर 4 अफराद को बिठा दिए जाते हैं, भाई इस मौजू पे कल बात करनी है, फिर उस पर चुटकले, उस पर बहस, उस पर। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के शोज़ में उलमा को जाते हुए भी एहतियात करनी चाहिए। हकीकत है। फ़कीर को कई चैनल से कहा गया आप आएँ, मुकाबला करें, बात करें। हमने कहा हमने मुकाबला नहीं करना, हमें अल्लाह के दीन की बात करनी है। अगर आप चाहते हैं किसी मौजू पे, संजीदा मौजू पे बात करने का, तो हम हाजिर हैं, वरना जनाब हम अपना जो काम करें हमें करने दीजिए। मेरे नज़दीक टीवी चैनल्स पे बात करना अहमियत का हामिल है कि कम वक्त में आप पूरी दुनिया तक, करोड़ों लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं, लेकिन अगर उस पैगाम पहुंचाने के साथ साथ आपके सामने कोई ऐसा बंदा मौजूद है कि जो मज़ीद आग लगाकर फ़िरका वारियत के ज़रिए या किसी भी एतबार से उन शोलों को बढ़ाना चाहता है, तो मुझे माफ़ी आप दीजिए भाई, हम इस तरह के प्रोग्राम में जाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। वजह यह है कि हमारा एक तखस्सुस है दीनी एतबार से, हमारी एक खासियत है मजहबी एतबार से, हमारी बात अगर कही जाएगी तो सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी, लोगों तक बात पहुंचेगी भी, अमल भी करेंगे। और अगर यही बातें मुझे लोगों तक पहुंचानी है तो फिर मुझे अपनी अच्छी गुफ्तगू का सहारा लेना पड़ेगा, बजाय इसके कि मैं किसी फितने के शिकार हो जाऊं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जो आप काम कर रहे हैं इसकी जज़ाए खैर आपको दुनिया में भी मिले, आखिरत में भी मिले, मगर हमें ज़रा रस्सी खींच के रखनी है, हमने उनको लगाम दे के रखना है, छोड़ना नहीं है। जो नशर कर देते हैं, जो उनके दिल में मन में आता है सिर्फ रेटिंग के लिए या फिर वाह के लिए। मैंने खुद ये गवाह है, हमारी टीम अलिफ लाम मीम की और हमारे डायरेक्टर भी और दीगर लोग जो मवाद को देखते हैं, इजहार बरहमी किया एक हालिया दिनों में, जब ख़ास तौर से हमारे चैनल पे खातून तशरीफ़ लेकर आई, उसके बाद एक नाम लेवा मुफ्ती साहब भी थे, उनके साथ प्रोग्राम हुआ और फिर ये गुमान किया जा रहा था कि शायद कोई दूसरा प्रोग्राम मिल रहा है, तो हमने इस पर इजहार बरहमी किया और इसकी मुखालफत की, और हम अल्हम्दुलिल्लाह चैनल के मालिकान ने सुना भी, समझा भी। यहाँ पे अपना किरदार अदा करने की बड़ी ज़रूरत है, वरना मजहब भी अब तमाशा बना के पेश किया जाएगा और आप कहेंगे वाह वाह खूब, बहुत अच्छे। एक मुख्तसर से वफ़ा अली फार्म में लौट कर आएंगे, आपका इंतजार रहेगा। खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात, बड़े जिगर के साथ आज हम उन मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं कि जिन पे बात कोई नहीं करता और उनकी बातों में आकर फिर सारे बेबात हो जाते हैं। यकीनी तौर से मवाद अच्छा होना चाहिए, खालिस होना चाहिए, मगर सबसे बढ़ के ये कि तहकीक की बिना के ऊपर पूरी तरह से हर जावी से जज करके नशर होना चाहिए, क्योंकि इसका असर पड़ता है। मैं इन हवालों में याद करते हुए इन तमाम उलमा कराम को, ख़ास तौर से उन चैनल्स को भी, उनकी भी हौसला अफजाई करूँगा जो अच्छा मवाद नशर करने में कामयाब हुए। वो एंकर हज़रात जो अपनी खिदमात
انجام دے رہے ہیں وہ علماء کرام جو کم سے کم یعنی جو مواد اور جو سہولیات ان کو مہیا کی جاتی ہیں اس میں بہت بہترین کام کر رہے ہیں. میں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب اب چونکہ آنے والے دنوں کی بھی بات ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بھی آپ اس کے حق میں ہیں ذاتی طور سے, یہ جو ہم میں کہتا ہوں کہ کارٹونز کو بلا کر یا اداکاروں کو بلا کے جو رمضان الکریم کی نشریات کرتے ہیں خاص طور سے, یہ ایسی ہی ہونی چاہیے, زیب دیتا ہے, لوگ دیکھنے والے اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں, یا کچھ اور بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے؟ ہمیں اس بات کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھنے والے پورا سال دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. صحیح. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ 4 خواتین کو بٹھا دیں جو اسٹارز ہیں ہمارے ملک کی بڑی, اور 4 ادھر علماء کو بٹھا دیں, تو اول تو علماء کو وہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. صحیح ہے. علماء کو اس طرح کی مس گیدرنگ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ دین و مذہب کے اعتبار سے قطعا نامناسب معاملہ ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو دیکھنا ہے لوگوں کو, تو لوگ تو سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں جو چاہے وہ دیکھیں, ان کو دیکھنے کے لیے کیا مشکل ہے. اگر آپ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو بھائی اینکر کو اینکر رہنا چاہیے, مفتی نہیں بننا چاہیے. صحیح ہے. پہلی بات تو یہ. بہت اچھے. دوسری بات یہ ہے کہ علماء کو اگر آپ نے بلایا تو ہمارے یہ ہے کہ اگر وہ رمضان میں, چونکہ میں کنٹینٹ رائٹر ہوں تو اس اعتبار سے بات کی جاتی ہے, باقی دنوں میں تو پروگرام کے دوران جو ہے بریک ہو جاتا ہے, لیکن رمضان میں جو بریک ہے اس میں پروگرام ہو رہا ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر 12 منٹ آپ کا آن ایئر گیا ہے اور 3 منٹ کا بریک ہے, تو رمضان میں 3 منٹ آن ایئر جا رہا ہوتا ہے, 12 منٹ بریک پہ جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ مارکیٹنگ کے ایشوز ہیں. تو اب یہ ساری صورتحال ہے. تو آپ نے اگر 4-5 علماء کو بٹھا لیا, کہا جی آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ رائے لے لیجئے. لیکن 5 منٹ کا 4 منٹ کا آپ سوال دیتے ہیں اور آپ جواب چاہتے ہیں کہ 2, 4, 5, 10 سیکنڈ میں وہ پورا جواب دے دیں سامنے سے, تو یہ تھوڑا سا اس پہ مطلب جو ہے وہ اس پر بھی جو ہے, کیونکہ اصل میں لوگ آپ کو نہیں سننا چاہتے, اینکر کو نہیں سننا چاہتے. اگر آپ نے علماء کو بلایا تو علماء کو گفتگو کرنے کا موقع دیجیے. جی, تو آپ اگر ان کو موقع دینا چاہتے ہیں بولنے کا, تو پھر آپ ان کو مکمل موقع دیجیے کہ وہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے 1.5-2 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کر سکیں. اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو, ہمیں لوگوں کو تعلیم و تعلم اور شعور کی بیداری کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ ہم ماہ رمضان میں ان موضوعات پر گفتگو کریں جن سے ان کی ذہنی, اخلاقی, سماجی تربیت ہو سکے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک نکھار پیدا ہو. ٹھیک, بخوبی میں نے ایک ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے, اور اس کے مقصد یہی ہے کہ جو ٹھیکیدار ہیں, جو بڑا پروگرام کرتے ہیں, جو اچھے پروگرام کرتے ہیں, جن کو کرنا بھی چاہیے, جو کر رہے ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوں تو ان کی بھی اصلاح ہونی چاہیے, اور پھر کس حد تک ان کا امپیکٹ پڑتا ہے یہ بھی ذرا توجہ طلب بات ہے. ایک ویڈیو دیکھیے گا, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ کس حد تک ریسرچ ہوئی ہے اور کہاں تک انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, اور پھر کتنا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. توجہ فرمائیے گا. اس سے ہٹ کر پہلے میں یہ آیات ان کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم. اس سے ہٹ کر پہلے میں یہ آیات ان کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم. جی, معروف اینکر غلط پڑھ رہے ہیں آیات کو, مگر ٹھیک ہے, میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, میں بھی تو سیکھ رہا ہوں, غلطی میں بھی کر سکتا ہوں. مگر مفتی صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, آپ کے اگر پسندیدہ اینکر ہے تو غلطی کی گنجائش ہے؟ یہ گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے جب یہ آیت پڑھی تو وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے قرآن کی آیت غلط پڑھی. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, بعض دفعہ قرآن کی آیت ہم سے بھی مطلب اس میں زبر زیر کا فرق آ جاتا ہے پڑھتے ہوئے, بعض دفعہ حدیث ہم پڑھتے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے عبارت پڑھتے ہوئے بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے. غلطی ہو جانے کے بعد اس پر ڈٹنا یہ غلط عمل ہے, اس کو قبول کر لینا. انہوں نے قبول کیا اور اس پر انہوں نے اس کی اصلاح بھی کی, خیر یہ ایک الگ پہلو ہے. میں جو اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں, آخر ہمارا پیمرا کہاں سویا ہوا ہے؟ ان جو بھی غلط کرتا ہے, کوئی بھی غلط کرے, اس کو اجازت کون دیتا ہے؟ ہمارا سوال تو یہ ہے. ابھی مفتی صاحب نے عدالت کی بات کی کہ عدالتیں یہ کہتی ہیں, تو عدالتوں کے احکامات پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ ان خواتین کو اینکر کے طور پر کون بٹھاتا ہے جو کہتی ہیں قرآن کے 30 سے پارے نہیں 40 سے پارے؟ مطلب آپ یہ دیکھیے, قرآن کی آیت کو وہ اس بھونڈے انداز میں پڑھتے ہیں کہ الامان والحفیظ. نبی علیہ السلام کی حدیث کو وہ قرآن کی آیت ان سے غلطی ہو جائے صحیح ہے, ان سے غلطی ہو جائے, ان سے بھی غلطی ہو غلط ہے, کسی سے بھی غلطی ہو غلط ہے. پیمانے الگ الگ. ہم تو کہتے ہیں غلط کوئی بھی کرے, آخر ایک ضابطہ اخلاق بھی تو تیار ہونا چاہیے. کہ میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں, یہ ٹی وی چینل کے مالکان, یہ جو مالکان ہیں یا جو انہوں نے اپنا اس شعبے کو چلانے کے لیے اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں,
وہ کبھی ان سب کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہے؟ شہر میں ہوٹلز کے بڑے ہوں ان کی میٹنگ ہوتی ہے, مینیجر بیٹھتے ہیں, آپ کے جو ہے وہ انڈسٹری چلانے والے بیٹھتے ہیں. میں اس بات دخل معقولات کے لیے معذرت خواہوں, وقت نہیں میرے پاس, مگر میں بتاتا چلوں کہ الف لام میم میں میٹنگز بھی ہوتی ہیں, اور خاص طور سے رمضان نشریات میں ایک بھی نیلام گھر ہم نے نہیں کیا اب تک, جو کہ اچھے انداز سے کریں تو کیا بھی جا سکتا ہے. اور مفتی صاحب خود گواہیں, ہمارے پروگرام میں آتے رہیں, کوشش ہم بھی کر رہے ہیں, تصحیح ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, وقت نہیں ہے, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں. Bye.